السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول جرم عشق کا ایپیسوڈ 14 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونیفارم تبدیل کر کے فریش ہونے کے بعد جب شادل باہر لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے سارا کہیں بھی دکھائی نہ دی، اور کچن میں جا کر دیکھنے پر بھی اسے کھانا ویسے ہی پڑا نظر آیا، یعنی سارا میڈم اپنی ضد کی پکی تھیں۔ کچھ سوچتے ہوئے شادل نے کھانا اٹھایا اور کچن میں ہی پڑی 2 کرسیوں کے ساتھ موجود چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ کر کھانے لگا، لیکن کھانا شروع کرنے سے پہلے وہ جان بوجھ کر گلاس زمین پر گرا چکا تھا، جس کی آواز سن کر سارا فوراً بھاگ کر کچن میں آئی تو اسے شادل بریانی کے ساتھ مکمل انصاف کرتا ہوا دکھائی دیا۔ شادل کو کھاتا دیکھ اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں ہی دباتے سارا خود بھی جا کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور شادل کی اسی لیے رکھی گئی دوسری پلیٹ میں بریانی نکال کر کھانے لگی، جبکہ اس کا دل تھا کہ اس ایک ہی بات پر نہ جانے کتنا خوش ہو گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر شادل اپنے کمرے میں گیا اور حسن کو کال کر دی۔ یار حسن، میری بیوی اپنے مائکے جا چکی ہے اور اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ تم سب کو کل آنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بات کرنے کے بعد فوراً حسن کا جواب سننے شادل نے کال کاٹ دی اور بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے اپنا سر دونوں انگلیوں سے دبانے لگا، جب اگلے 5 منٹ بعد دروازہ نوک کر کے سارا اپنے کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ قدموں کی آواز سن کر شادل نے سارا کی جانب دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، جسے مکمل خاموشی کے ساتھ وہ بیڈ کے قریب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس کمرے سے نکل گئی، اور شادل بغیر کہے سارا کا یہ جان لینا کہ اسے اس وقت کافی کی کتنی ضرورت تھی اس بات پر کچھ حیران ہوتا، سارا کے متعلق الگ طریقے سے سوچنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر ہی غصہ ہوتا ہوا کپ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ صبح جب ابیحہ کی آنکھ کھلی تو اسے فرمان اپنے بے حد قریب گہری نیند میں سویا ہوا دکھائی دیا۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر، جس میں ابیحہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ سوتے ہوئے وہ اس فرمان سے بالکل الگ تھا جس سے کبھی ابیحہ نفرت کرنے کا دعویٰ کرتی تھی، جبکہ یہ فرمان تو اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ شاید نکاح کے 2 بول واقعی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ابیحہ کو بھی اب فرمان سے محبت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک یوں ہی اپنے دل کا معائنہ کرنے کے بعد ایک شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ ابیحہ نے نرمی سے فرمان کی پیشانی کو چوما اور پھر آہستہ سے اٹھ کر اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ کل ہی تو اس نے اپنے کمرے سے تمام چیزیں فرمان کے کمرے میں منتقل کی تھیں، کیونکہ اب تو یہی اس کا اصل ٹھکانہ تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ابیحہ اپنے نم بالوں کو ٹاول سے خشک کرتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں کو کنگھی کرنے لگی، جبکہ اس کی نظریں ابھی بھی شیشے میں نظر آ رہے فرمان کے عکس پر ٹھہری ہوئی تھیں، جو کافی زیادہ گہری نیند میں مبتلا سو رہا تھا۔ فرمان اٹھے، جا کر فریش ہو جائیں، میں ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ فرمان اٹھے نہ۔ 2-3 دفعہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہی کھڑی فرمان کو جگانے کے بعد بھی جب وہ نہ جاگا تو ابیحہ اس کے قریب جا کر اس کا کاندھا ملتے ہوئے ہلاتے ہوئے پھر سے بولی، جب اچانک فرمان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر بیڈ پر گرا دیا اور خود فوراً اس کے اوپر ہوتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ بیہو، میں کیا سوچ رہا ہوں کہ جو کام رات کو مکمل نہ ہو سکا اسے اب ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ بولنے کے ساتھ ہی فرمان نے ابیحہ کے نم بالوں کو اس کی گردن سے پیچھے کرتے ہوئے وہاں اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے، جبکہ وہ فرمان کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ چھوڑیں مجھے فرمان، یہ کوئی رومانس کرنے کا وقت نہیں ہے، تو مت کریں پلیز۔ میں ابھی نہائی ہوں نا، بلکہ آپ بھی فوراً اٹھیں اور فریش ہو جائیں۔ میں جا رہی ہوں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے، جلدی سے آ جائیں۔ ابیحہ نے بولنے کے ساتھ ہی فرمان کو خود سے الگ کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیہو یار، یہ کیا بات ہوئی، بہت ظالم ہو تم۔ منہ بناتے ہوئے فرمان نے دہائی دی، جبکہ ابیحہ اس کے اس انداز پر زور سے ہنس پڑی۔ ہنس لو، بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں، کوئی بات نہیں، رات کو میری مرضی چلے گی، پھر دیکھوں گا میں کیسے بچ پاتی ہوں مجھ سے، تب تو فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ فرمان کو سنجیدہ ہوتے دیکھ ابیحہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، اور ابیحہ کو ڈرتے دیکھ فرمان مسکراتے ہوئے خود بھی وارڈروب سے کپڑے لیے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا، جب سارا لان میں پانی کا پائپ تھامے پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک گیٹ پر اسے دستک سنائی دی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر پوچھے سارا نے جا کر گیٹ کھول دیا تو اسے اپنے سامنے 3 اونچے لمبے مرد کھڑے دکھائی دیے۔
بھابھی اب شادل کی وائف ہے نا، رائٹ؟ ابھی سارا کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ ظہیر شادل کے ایک دوست نے اس سے سوال کر دیا، جس کا جواب سارا نے بے دہانی میں سر کو ہاں میں چمبش دیتے ہوئے دیا، اور ساتھ ہی گیٹ سے دور ہٹتے ہوئے ان سب کو اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ سب سارا کو پہچان ہی نہ پائے تھے، کیونکہ سارا کا حلیہ اب کافی حد تک تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ بہت سادہ سی رہنے لگی تھی اور پہلے کی نسبت اب کافی کمزور ہو گئی تھی۔ زرد چہرے کے ساتھ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ اپنے والد کی موت کا صدمہ سہنا کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی اس کے لیے۔ سارا کے راستہ دیتے ہی وہ سب تیزی سے گھر میں داخل ہوئے، جب انہیں شادل اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے شادل رف سے حلیے میں موجود تھا، مگر اچانک ان سب کو اپنے گھر میں دیکھ کر شادل حیران رہ گیا۔ حیران کیا ہو رہا ہے تو؟ ہم نے سوچا کہ بعد میں بھی تو جانا ہی ہے، تو کیوں نہ صبح صبح ہی آ جائیں۔ شادل کو دیکھ کر ہنستے ہوئے حسن کہتا جا کر لاؤنج میں موجود صوفہ پر بیٹھ گیا، اور اسے بیٹھتا دیکھ باقی سب بھی وہیں براجمان ہو گئے۔ وہیں شادل کی حیرانگی اب غصے میں تبدیل ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی نظر گھر میں داخل ہو کر کچن کی طرف جا رہی سارا پر پڑ گئی تھی، جس نے بغیر پوچھے گیٹ کھول دیا تھا۔ سب کے لیے ناشتہ بنانے کے بعد سارا نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر لگایا اور آ کر خوش گپوں میں مصروف شادل اور سب کو بلانے لگی۔ خوشگوار ماحول اور ہلکی پھلکی سی باتوں کے درمیان ناشتہ کیا گیا، اور جانے سے پہلے سبھی نے سارا کی تعریف کی تھی، بقول اس کے شادل جیسے سڑیل انسان کو اتنی ہنرمند بیوی مل گئی تھی، جو حسن کے معاملے میں بھی کسی سے کم نہ تھی۔ اچھا شادل، یہ تو بتا کہ تو نے تو رات کو کہا تھا کہ بھابھی اپنے مائکے چلی گئی ہیں، تو اب اتنی جلدی کیوں واپس آ گئیں؟ جب شادل ان سب کو گیٹ تک چھوڑنے گیا تو اچانک حسن نے شادل سے سوال کر دیا، جس کا جواب تو کیا دینا تھا شادل نے، کیونکہ وہ شرمندہ ہی اس قدر ہو گیا تھا۔ بس ہلکا سا مسکرا کر سر ہلانے کے بعد اس نے گیٹ بند کر دیا اور واپس گھر میں داخل ہو کر صوفوں کے قریب شیشے کی میز پر پڑا شو پیس اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ شور سن کر سارا ڈر کر بھاگتی ہوئی کچن سے باہر آئی تو شادل نے لپک کر اسے بالوں سے دبوچ کر سارا کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہو نا تم؟ مجھے ذلیل کروا کر سکون ملتا ہے تمہیں؟ تمہاری وجہ سے آج مجھے ان سب کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی، کوئی اندازہ بھی ہے تمہیں؟ بہت شوق چڑھا ہوا ہے نا تمہیں اپنی نمائش کروانے کا؟ یہی بات ہے نا؟ جواب دو۔ سارا کے بالوں پر شادل کی پکڑ میں ہر گزرتے لمحے سختی آتی جا رہی تھی، وہیں سارا درد سے دہتی ہوئی جا رہی تھی۔ چھوڑیں شاہ چھوڑیں مجھے پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بھرائی ہوئی آواز میں سارا شادل سے بولی تو وہ مزید سارا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو تم میری، سب سے بڑی، جسے نہ تو نگل پا رہا ہوں نہ تھوک پا رہا ہوں۔ غصے سے پھنکار کر شادل نے سارا کے بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا زمین پر گرتی چلی گئی اور اس کے کہنے پر بہت بری چوٹ لگ گئی، جس سے وہ درد سے چیخ اٹھی، لیکن اس دشمن جان کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے تو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور یوں ہی سارا کو سسکتا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلے 15 منٹ میں ابیہا نے ناشتہ بنا لیا تھا اور اب وہ اپنے پھر سے کمرے میں جا کر فرمان کو بلانے کا ارادہ رکھتی تھی، جب اچانک اسے فرمان آتا ہوا دکھائی دیا۔ سیاہ کرتا شلوار پہنے صاف ستھرے روشن چہرے کے ساتھ وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ یہ رنگ اس کا پسندیدہ بھی تھا اور کچھ یہ رنگ اس پر جچتا بہت تھا، جیسے اس کے لیے ہی بنا ہو۔ اسی وجہ سے فرمان کے زیادہ تر کپڑے اسی رنگ کے ہوتے۔ کافی دیر تک ابیہا یوں ہی دیوانہ ور فرمان کو دیکھتی رہی، جب وہ اچانک ابیہا کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ کوئی بہت حسین لگ رہا ہے آج تو۔ ارادہ تو ٹھیک ہے نا میڈم؟ یوں محبت سے دیکھو گی تو بھول رہا ہوں میں، بیہو پچھتانا تو تمہیں ہی پڑے گا۔ شوق سے مسکراہٹ کے ساتھ معنی خیزی سے بولتے ہوئے فرمان ابیہا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا اور پھر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ابیہا بھی نظریں جھکائے ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ اس کا دل تھا کہ ایک پل کے لیے بھی فرمان کے چہرے سے نظریں ہٹانے سے انکاری تھا۔ بیہو یار، میں کیا سوچ رہا ہوں کہ آج ہم شاپنگ پر چلتے ہیں۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ایک دفعہ بھی میں نے تمہیں شاپنگ نہیں کروائی، اور ویسے بھی اب تمہیں صرف ان کلرز کے کپڑے لے کر دینے ہیں جو میرے فیورٹ ہیں، بلیک اینڈ ریڈ۔ تو کیا خیال ہے، چلیں؟ ناشتے سے فارغ ہو کر ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے فرمان نے سر جھکائے بیٹھی ابیہا سے سوال کیا تو بدلے میں وہ ایک نظر فرمان کو دیکھتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلانے لگی۔ سارا کو یوں دھکا دے کر شادل بے وجہ
سڑکوں پر گاڑی بھگائے جا رہا تھا۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے اپنے عمل پر شرمندگی ہونے لگی۔ آج تک کبھی اس نے کسی لڑکی کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دی تھی اور آج یہ کام بھی وہ کر چکا تھا۔ ابیہا اور بی جان کے جانے کے بعد تو وہ مکمل ہی تبدیل ہو گیا تھا، پہلے سے زیادہ غصیلا، بے حس، خود غرض، اور اب کے عمل پر تو وہ خود سے بھی زیادہ نظریں چرانے لگا۔ اب جو ہو گیا وہ تو واپس نہیں لایا جا سکتا، تو اب شادل کا ارادہ سارا کو کوئی گفٹ دے کر سوری بولنے کا تھا، جس کے لیے اس نے اچانک اپنی گاڑی کا رخ شاپنگ مال کی جانب موڑ لیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد فرمان ابیہا کو لیے شاپنگ مال میں موجود شاپنگ کر رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک ڈریس خریدتے ہوئے اس کا دل تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ اب تو ابیہا کے بھی صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ فرمان بس کر دیں، کتنی شاپنگ کرنی ہے آپ کو؟ اتنے کپڑے کیا کروں گی میں؟ اب کیا ساری دکان خریدنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے ابیہا نے فرمان کی بازو تھامے اس سے پوچھا تو وہ ایک جو نئی ڈریس اٹھانے والا تھا ابیہا کی جانب دیکھنے لگا۔ نہیں یار، اب ساری دکان بھی نہیں خریدوں گا میں، کیونکہ باقی کپڑے بہت برے رنگ کے ہیں، تو جو میرے فیورٹ ہیں وہ لینے دو یار۔ نہیں فرمان پلیز، بہت کر لی شاپنگ، بس کریں نا، اب آپ بھی اور بھی تو بہت کچھ لینا ہے۔ ابیہا کے باقاعدہ منت کرنے پر فرمان منہ بناتے ہوئے ایک ہاتھ سے ابیہا کا گال کھینچتا کاؤنٹر کی طرف چل پڑا اور ڈریسز سامنے رکھے بل بنانے لگا۔ نہیں ملک صاحب، آپ رہنے دیں، پیسے آپ کی دکان ہے، جو چاہیں لیں، لیکن ہم پیسے نہیں لے سکتے آپ سے۔ دکاندار فرمان کو پہچان چکا تھا، اس لیے بل دینے سے منع کرنے لگا، اور فرمان کا اس کو یوں ڈرنا وہ بھی ابیہا کے سامنے بہت برا لگا، کیونکہ ابیہا کی حیرانگی تو نوٹ کر چکا تھا۔ تبھی فرمان نے فوراً اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر دکاندار کے سامنے رکھ دیا۔ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے جو پیسے بنتے ہیں وہ کاٹو اور پیک کرو انہیں۔ بل پے کر کے اپنا کریڈٹ کارڈ واپس لیتے ہوئے ابیہا کو کچھ دیر کے لیے وہیں دکان میں رکنے کا بول کر فرمان خود وہاں سے نکل گیا اور 10 منٹ بعد واپس ایک شاپنگ بیگ اٹھائے آیا۔ پھر ابیہا کے کپڑوں کے بیگ لیے اور اس کے لیے باقی دکانوں میں گھس گیا۔ ابیہا نے پوچھا بھی کہ اس بیگ میں کیا ہے، مگر فرمان نے صرف سرپرائز ہے تمہارے لیے بول کر ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دی، جس پر ابیہا کو مزید عجیب لگا، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ کافی سارے شاپنگ بیگز اٹھائے۔ اب جب مزید کی جگہ نہ بچی تو فرمان ابیہا کو لیے گھر کی جانب جانے لگا۔ شاپنگ مال سے باہر نکل کر فرمان تو تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا تاکہ ان بیگز کو وہاں رکھ سکے، جبکہ ابیہا بھی اس کی حالت دیکھ کر ہنستے ہوئے اس کے پیچھے ہی تھی کہ اچانک پارکنگ ایریا میں ابیہا کو گاڑی سے باہر نکلتا ہوا شادل دکھائی دیا۔ شادل بھی ابیہا کو دیکھ چکا تھا اور ساتھ ہی وہ حیرانگی سے ہل تک نہ پایا، ورنہ یہ شادل کی سوچ تھی کہ ابیہا کے ملتے ہی وہ کیا کچھ کرے گا۔ وہیں ابیہا ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر تیزی سے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور فرمان نے فوراً گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فرمان، وہ دکاندار آپ سے اتنا کیوں ڈر رہا تھا؟ اپنا دھیان بانٹنے کے چکر میں فرمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ابیہا نے اس پر سوال کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ بیہو یار، تمہیں ابھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہارا شوہر کتنی فیمس ہستی ہے، لیکن فرمان انسان تو اپنی شخصیت اور پہچان ایسی بنانی چاہیے نہ کہ سب آپ کو دل سے عزت اور محبت دیں، نہ کہ ڈر کی وجہ سے۔ مجھے اچھا نہیں لگا آج یہ دیکھ کر۔ فرمان نے اپنی جانب سے بات کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کیا، لیکن ابیہا وہ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بیہو ایک بات دھیان سے سنو میری، یہ جو دنیا ہے نا، یہ محبت اور عزت دینے کے قابل نہیں ہے۔ چپ رہنے والوں کو تو کچا چبا جائیں گے یہ لوگ، ان کے ساتھ ان جیسا ہی رویہ رکھنا پڑتا ہے۔ ہر کسی کو ان کی اوقات دکھانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ میرے نزدیک صرف اور صرف تم ہو جس کی میں عزت اور محبت دونوں کرتا ہوں، اور کوئی نہیں۔ فرمان بھی اب سنجیدگی سے بات کرنے لگا اور ابیہا کی اس آخری لائن پر بہت دکھی ہو گئی۔ صرف آپ کو ہی لگتا ہے فرمان، ورنہ ساری دنیا ہی نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں آپ کے سوا۔ یار بیہو، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں دکھی ہو رہی ہو؟ یار میرا کون سا کوئی اور رشتہ ہے تمہارے علاوہ؟ میری تو کل کائنات ہی صرف تم ہو۔ فرمان کے اقرار پر ابیہا کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ ایک سکون ملا اسے یہ جان کر کہ اسے بھی اس دنیا میں کوئی چاہنے والا ہے۔
فرمان گاڑی روکیں پلیز ابھی کے ابھی۔ اچانک ابیحہ کے گاڑی روکنے کا کہنے پر فرمان نے بریک لگا دی اور حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھیں گول گپوں والا۔ میں دیوانی ہوں ان کی، چلے نہ جا کر کھاتے ہیں۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے ابیحہ نے فرمان کو بھی آنے کا کہا۔ نہیں بیہو یار، ایسی جگہ کی چیزیں نہیں کھاتے، یہ انسان کو بیمار کر دیتی ہیں، تو چلو گھر۔ خود بھی گاڑی سے باہر آتے فرمان ابیحہ کو سمجھانے لگا۔ کیا ہو گیا فرمان، چلے نہ، صرف تھوڑے سے ہی کھائیں گے۔ زبردستی فرمان کا ہاتھ تھامے ابیحہ گول گپوں والے کے پاس چل پڑی۔ بھائی جلدی سے 2 پلیٹ گول گپوں کی بنا دیں، تیکھی ہوں بہت زیادہ۔ ہنستے ہوئے گول گپوں والے شخص سے بول کر ابیحہ فرمان سے باتیں کرنے لگ گئی، جبکہ ارد گرد موجود لوگ انہیں یہاں دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ پہلے کبھی ملک فرمان ایسی جگہ پر نہ پایا گیا تھا۔ فرمان کھائیں بھی۔ خود گول گپوں سے مکمل انصاف کرتے ہوئے ابیحہ نے خاموش کھڑے فرمان سے کہا، جو صرف اسے کھاتا دیکھ رہا تھا، چلیں منہ کھولیں۔ فرمان کے منہ کے قریب گول گپا لاتے ہوئے ابیحہ نے زبردستی سے کھلا دیا، اور وہ گول گپا کھاتے ہی فرمان منہ کھولے پانی مانگنے لگا، کیونکہ ابیحہ نے کافی تیکھے گول گپے بنوائے تھے۔ فرمان کیا ہوا، ارے کہاں ہے مرچی؟ ابیحہ نے حیرانگی سے فرمان سے پوچھا، جبکہ تب تک گول گپوں والے شخص نے فرمان کو کھٹا پانی پینے کو دے دیا تھا۔ جسے پینے کی دیر تھی فرمان کو مزید مرچی لگ گئی، اور وہ غصے سے تن فن کرتا اپنی گاڑی کے قریب چل پڑا۔ فرمان کو جاتا دیکھ ابیحہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ فرمان گاڑی کھولے پانی ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے پانی نہ ملا تو وہ بیک سیٹ سے پانی کی بوتل ڈھونڈنے لگا، لیکن پانی گاڑی میں نہیں تھا۔ فرمان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خود بھی ابیحہ بیک سیٹ کا دروازہ کھولے بیٹھ کر فرمان کے قریب ہوتے ہی سے پوچھنے لگی، جس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھیں، ساتھ ہی آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ابیحہ سے فرمان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، جو اسی کی بدولت ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح فرمان کو سکون دے۔ تبھی بغیر کچھ سوچے سمجھے ابیحہ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ فرمان کا چہرہ تھاما اور آنکھیں بند کر کے فرمان کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں پر رکھ دیا، اور ٹھیک کچھ سیکنڈ بعد وہ فرمان سے الگ ہوئی۔ جب ابیحہ کو خود سے دور ہوتے دیکھ فرمان نے تیزی سے ابیحہ کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور دوبارہ سے ابیحہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا، اور جب تک فرمان کی جلن ختم نہ ہوئی تب تک فرمان نے ابیحہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے نہ چھوڑا۔ ابیحہ مسلسل سانس رکنے کی وجہ سے اسے کاندھوں سے پکڑ کر خود سے دور کر رہی تھی، لیکن فرمان اسے مضبوطی سے تھامے سیٹ پر لٹا چکا تھا اور اپنی جلن مٹاتا رہا۔ کافی دیر بعد فرمان نے نرمی کے ساتھ ابیحہ کے لبوں کو آزاد کیا اور خود اٹھ بیٹھا، تو ابیحہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ فرمان اتنی لمبی کس کون کرتا ہے، میری سانس رکنے والی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں۔ ابیحہ اپنا حلیہ درست کرتی لاپرواہی میں ہی بول گئی، جس کا اندازہ اسے کچھ دیر بعد فرمان کے قہقہا لگانے پر ہوا۔ یار اب مرچی بھی تو تمہاری وجہ سے لگی تھی مجھے، تو اسے ختم بھی تو تمہیں ہی کرنا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے ارد گرد دیکھتے فرمان مسکرا کر بولا، اور آخر میں ایک آنکھ دبا کر ابیحہ سے فرنٹ سیٹ پر آنے کو بول کر گول گپوں والے کو پیسے دینے چلا گیا۔ واپس آتے ہی فرمان نے گاڑی سٹارٹ کر دی، لیکن اب ابیحہ مکمل خاموش بیٹھی گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا جب شادل اس پہر اکیلا اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ڈرنک کیے جا رہا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ اس نے 1 ماہ پہلے ہی خریدا تھا، اور جب بھی اسے ڈرنک کرنی ہو یا اکیلے رہنے کا دل کرتا تو یہیں آیا کرتا تھا، مگر اب جب اس نے ابیحہ کو کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تب اسے آگ لگی ہوئی تھی۔ دماغ الگ غصے کی زیادتی سے سلگ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ابیحہ کو کچھ کر دیتا یا خود کو۔ کتنا ایڈیٹ ہوں میں، کس قدر پاگل، جو یہ سوچ سوچ کر گلٹ میں مبتلا تھا کہ نہ جانے ابیحہ کس حال میں ہوگی، میرے گھر سے نکال دینے کے بعد کس در کی ٹوکریں کھا رہی ہوگی، صحیح سلامت ہوگی یا نہیں، رات کی نیند حرام ہو گئی تھی مجھ پر انہی سوچوں کے زیر اثر۔ آدھے سے زیادہ شہر چھان لیا میں نے اسے ڈھونڈتے ہوئے، اور آج معلوم ہوا مجھے کہ ابیحہ تو بالکل صحیح اور خوش ہے۔ وہ تو اتنی خوش کہ اپنے یار کے ساتھ عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے، اور میں اب بھی ٹارچر ہو رہا ہوں۔ مجھے ٹھکرا کر وہ تو سکون میں ہے، اور اب بھی میں بے چینی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جب وہ خوش رہ سکتی ہے تو میں کیوں خود کو اذیت دوں، میری زندگی کیوں برباد ہو؟ برباد تو اسے ہونا چاہیے، وہ برباد ہوگی۔ شدید غصے میں شادل پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی محبت جو کبھی ابیحہ کے لیے تھی
وہ اب نفرت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اسی غصے اور تپش کے ساتھ کچھ دیر مزید ڈرنک کر کے جب اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو اس نے اٹھ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب رخ کر لیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے لیکن ابھی تک شادل گھر نہ آیا تو سارا کو مزید پریشانی نے آن گرا۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، جب سے وہ غصے میں اسے دھتکار کر گیا تھا۔ تب سے ہی خود کی چوٹ سے زیادہ اسے شادل کی فکر نے گھیرا ہوا تھا کہ وہ اتنے غصے میں اپنا کوئی نقصان نہ کروا بیٹھے۔ ابھی نہ جانے وہ کب تک انہی سوچوں اور پریشانی میں غرق رہتی جب اچانک اسے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی، جس کی آواز سنتے ہی اس نے بھاگ کر دروازہ کھول دیا، لیکن اپنے سامنے لڑکھڑاتی ہوئی چال چلتے گھر میں داخل ہو رہے شادل کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ آج معمول سے ہٹ کر شادل نے بہت زیادہ ڈرنک کر لی تھی، جس وجہ سے اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا تو سارا، جو شادل کی حالت سمجھنے میں مصروف تھی، اس نے تیزی سے شادل کی جانب بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ شاہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ ایسی حالت میں واپس آئیں گے۔ شادل کی کمر میں بازو ڈال کر اس کی ایک بازو اپنے کاندھے پر رکھے شادل کو سہارا دینے کے بعد آہستہ آہستہ چل کر سارا شادل کو کمرے میں لائی اور پھر اسے بیڈ کی جانب لے جانے لگی، جب اچانک شادل کی سانسوں میں الکحل کی بدبو آئی۔ شاہ، آپ نے ڈرنک کی ہے؟ شادل کو بیڈ پر بٹھانے کے بعد سارا نے حیرانگی اور صدمے کی حالت میں اسے پوچھا۔ وہی شادل جو اپنا سر تھامے ہوئے تھا، سرخ آنکھوں کے ساتھ جو بند ہو رہی تھی، سارا کو دیکھنے لگا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ بولنے کے ساتھ ہی سارا واپسی کے لیے پلٹی جب اچانک شادل نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے اوپر گرا لیا اور ساتھ ہی زور سے سارا کی کمر میں بازو ڈالے اسے اپنے سینے سے چپکا لیا۔ تم بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ تمہیں بھی مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کیا؟ اتنا ہی برا ہوں میں کہ کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ شادل ہلکی سی بھرائی ہوئی آواز میں سارا کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ وہ تو شادل کے منہ سے نکلنے والی اس بات پر فوراً موم ہو گئی تھی۔ شاہ، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پلیز ایسا مت سوچیں۔ میں کرتی ہوں آپ سے محبت دل و جان کے ساتھ۔ میرا تو واحد رشتہ، میرا واحد عشق صرف آپ ہی ہیں۔ بہت ترسی ہوں میں آپ کی محبت کے لیے، بہت صبر کیا ہے میں نے آپ کے سینے پر سر رکھنے کے لیے۔ میں کبھی کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، وعدہ ہے میرا، اور یہ وعدہ مرتے دم تک نبھاؤں گی میں۔ سارا ایک جذب کے عالم میں خود بھی بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ شادل کو اپنے محبت کا یقین دلانے لگی۔ وہیں شادل نے سارا کی بات سن کر یوں ہی اسے خود پر گرائے اس کی گردن سے بال پیچھے کرتے ہوئے اسے چومنے کے ساتھ ہی وہ سارا کی فراک کی زپ کو ایک ہاتھ سے کھولتے ہوئے اس کی فراک کاندھے سے نیچے کرتے وہاں بھی اپنی محبت ضبط کرنے لگا۔ شادل کے لمس پر سارا کو جھرجھری سی آئی، جو شادل کو بھی محسوس ہوئی۔ تبھی اس نے اگلے لمحے سارا کو بیڈ پر ہی لایا اور خود اس کے اوپر آتے ہوئے سارا کے ہاتھ اپنی شرٹ پر رکھتے ہوئے اسے بٹن کھولنے کا کہا۔ شادل کی بات مان کر سارا ہلکے سے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ شرٹ کے تمام بٹن کھلتے ہی شادل نے اسے اتار کر ہوا میں اچھال دیا اور پھر سارا کی فراک کو اتارنے لگا۔ سارا شادل کے اس عمل پر آنکھیں موند چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اگر یہ شادل کا امتحان تھا تو سارا بھی خود کو اس کے حوالے کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ فراک چونکہ ابیہ کے سائز کی تھی تو سارا کے تھوڑا تنگ تھی، تو اترنے میں شادل کو مسئلہ ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے مشکل پیش آنے پر سارا کی فراک کو پھاڑ دیا۔ وہیں سارا کی سانسیں بے ترتیب ہوتے ہوئے بھاری ہونے لگیں۔ تب شادل سارا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے درمیان لیے خود کو سیراب کرنے لگا۔ سارا بھی شادل کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر چکی تھی۔ کافی دیر تک سارا کے لبوں سے اپنی تشنگی مٹانے کے بعد شادل اب اس کے کاندھوں کے علاوہ سینے اور گردن کو معتبر کر رہا تھا۔ سارا بھی کوئی حرکت کیے بغیر بس آنکھیں بند کیے اپنی بے ترتیب سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش میں معروف تھی۔ سارا کے بدن کو چومتے ہوئے شادل اب اس کے نازک وجود پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد سارا کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی، جسے شادل نے سارا کے منہ پر ہاتھ رکھے روک دیا اور اپنے عمل پر قائم رہا۔ نشے میں غافل وہ پوری رات سارا کے وجود پر قابض رہا اور سارا بھی اس کی محبت میں پورا پور تک بھیگ چکی تھی۔
صبح فجر سے کچھ دیر پہلے شادل نے سارا کو آزاد کیا اور خود بیڈ پر گر سا گیا اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں سو گیا۔ تب سارا بھی پرسکون ہوتی شادل کے سینے پر سر رکھے سو گئی۔ فرمان اکیلا کمرے میں بیٹھا ابیہ کی کافی کا انتظار کر رہا تھا، جب اسے کچھ دیر پہلے ہی ابیہ کو بنانے کے لیے کمرے سے باہر کچن میں بھیجا تھا، اور جب گھر سے واپس آئے تھے تب سے ہی ابیہ اپنی سوچوں جو شادل کے متعلق تھی ان کا پیچھا چھڑوانے کی غرض سے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ فرمان کسی سے کال پر بات کرنے لگا۔ اور اب رات کو کھانا کھانے کے بعد فرمان اب کمرے میں بیٹھا، جبکہ ابیہ کافی بنانے کچن میں گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب فرمان نے ابیہ کے قدموں کی آواز کو کمرے کے باہر محسوس کیا تو تیزی پر بیڈ پہ چھوٹا سا شاپنگ بیگ اٹھا کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا، جسے اس نے ابیہ کے کمرے سے جانے کے بعد وارڈروب سے نکالا اور آج ہی خرید کر لایا تھا۔ جیسے ہی ابیہ نے دروازہ کھول کر کمرے میں نظر گھمائی تو اسے فرمان کہیں بھی دکھائی نہ دیا، جبکہ نائٹ بلب کی روشنی میں اسے ویسے بھی کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیران ہو کر ابیہ نے جا کر کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر فرمان کو آواز دی، مگر بدلے میں اسے کوئی جواب نہ ملا، جس پر ابیہ کچھ خوفزدہ ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ اچانک فرمان نے دروازے کی اوٹ سے نکل کر ابیہ کی بازو پکڑ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے ابیہ کے کاندھے پر اپنے لب رکھ دیے اور دوسرے ہاتھ سے وہی شاپنگ بیگ ابیہ کے سامنے کیا۔ فرمان، اس میں کیا ہے؟ ابیہ نے حیرانگی سے سوال کیا تو فرمان نے اپنا چہرہ ابیہ کے کاندھے سے اٹھا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ بیہو جان، خود ہی دیکھ لو کیا ہے۔ بولنے کے بعد دوبارہ سے فرمان اپنے عمل میں مصروف ہو گیا، جبکہ ابیہ اس بیگ میں ہاتھ ڈالے اس موجود چیز کو باہر نکالنے لگی۔ فرمان، یہ کیا ہے آخر؟ اپنے ہاتھ میں سرخ نائٹی جو کہ بہت چھوٹی سی تھی اسے دیکھتے ہوئے ابیہ نے پھر سے سوال کیا۔ بیبی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا جان، یہ وہ چیز ہے جسے پہن کر میری بیہو اور بھی زیادہ ہاٹ لگے گی، تو جاؤ اور پہن کر آؤ۔ نہیں نہیں، میں نہیں پہنوں گی اسے، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ فرمان کی اس نئی فرمائش پر ابیہ نے فوراً انکار کر دیا۔ ایسے کیسے نہیں پہنو گی؟ یہ کیا بات ہوئی بیہو؟ میں تو شوہر ہوں تمہارا، میرے سامنے تو پہن سکتی ہو۔ جلدی سے جاؤ اسے پہنو ورنہ میرے پہنانے پر تمہیں برا لگ جانا ہے۔ فرمان کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی، کیونکہ ابیہ تیزی سے باتھ روم کی طرف دوڑ پڑی تھی، مگر دروازہ بند کرنے سے پہلے اسے فرمان کی آواز سنائی دی۔ یار، باتھ روم میں کیوں چینج کر رہی ہو؟ یہیں پہن لو نا۔ ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارتی انداز میں فرمان کا بولنا ابیہ کا چہرہ سرخ کرنے کا باعث بنا اور وہ تیزی سے دروازہ بند کرتی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگی۔ ابیہ کے باتھ روم میں بند ہوتے ہی فرمان خود بھی ڈریسنگ روم میں داخل ہو گیا اور شارٹس ٹی شرٹ پہنے واپس کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جبکہ 15 منٹ گزر جانے کے بعد بھی ابیہ باتھ روم سے باہر نہ نکلی تو فرمان نے اس کو آواز دی، اور ابیہ جو کافی دیر سے باتھ روم میں کھڑی باہر جانے کا حوصلہ پیدا کر رہی تھی، فرمان کے پکارنے پر نظریں جھکائے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ نائٹی کیونکہ بہت چھوٹی تھی اور جالی دار، جس میں سے ابیہ کا کافی حد تک بدن دکھائی دے رہا تھا، جس وجہ سے وہ خود تک سے نظریں ملانے سے شرما رہی تھی، جبکہ نائٹ بلب میں صاف کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن فرمان، جس کی نظروں کا مرکز صرف ابیہ کی ذات ہی ہوتی تھی، وہ فوراً بیڈ سے اٹھتے ہوئے ابیہ کی جانب بڑھا اور دیوانہ وار اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ سرخ رنگ میں ابیہ کا سفید بدن نائٹ بلب میں بھی فرمان کی آنکھوں کو چندیانے کا باعث بن رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے ابیہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ کی سمت چل پڑا۔ یار، آج تو قسم سے بہت ہاٹ لگ رہی ہو، کمرے کے ٹمپریچر میں بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ اف، یہ گرمی، اب اور انتظار نہیں ہوتا بیہو یار۔ ابیہ کو بیڈ پر لٹا کر ایک ہاتھ اس کی ٹانگ پر پھیرتے ہوئے فرمان سرگوشی نما آواز میں بولا تو ابیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا۔ ابیہ کا شرمانا فرمان کو مزید بے باک کر رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے اسی ہاتھ سے ابیہ کی ٹانگ کو کھینچا اور خود تیزی سے اپنی شرٹ کو اتارتے ہوئے ابیہ کے بازو کو تھامے اس کے کاندھے کو چومنے لگا، ساتھ ہی وہ ابیہ کی نائٹی کو نیچے کھسکاتا جا رہا تھا۔ بیہو یار، اس نائٹی کو بھی اتار دینا چاہیے، خواہ مخواہ تنگ کر رہی ہے مجھے۔
بولنے کے ساتھ ہی فرمان نے وہ نائٹی بھی اتار دی اور خود ابیحہ کے اوپر آتے ہوئے اس کو تھامے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ابیحہ بھی اسے اپنے کندھوں سے تھامے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لیتی سب برداشت کرتی رہی۔ جب کچھ دیر بعد ابیحہ نے اسے رکنے کو کہا، مگر اب فرمان نے ابیحہ کو ہونٹوں کو قید کیے اس کی بات کو منہ میں ہی دبا دیا اور اپنے عمل پر قائم رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ویسے ہی ابیحہ کو بھی فرمان کی باہوں میں سکون اور اطمینان محسوس ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ ہی فرمان کی قربت میں خود کو محفوظ محسوس کیا کرتی تھی۔ کافی دیر تک ابیحہ سے اپنی محبت نچھاور کرنے کے بعد فرمان اسے جدا ہوا اور اسے اپنی بازوؤں میں بھینچے سکون کی نیند سو گیا۔ صبح کے 7 بجے سارا کی آنکھ کھلی تو اچانک خود کو شادل کے سینے پر موجود پا کر اسے رات کا تمام واقعہ یاد آ گیا۔ ساتھ ہی اسے ڈھیروں شرم نے آن گھیرا اور وہ یوں ہی شرماتے ہوئے ایک نظر رات سے بیڈ پر چت لیٹے سو رہے شادل پر ڈالتی، اٹھ کر اپنے پھٹے ہوئے کپڑے زمین سے اٹھاتی کمرے سے باہر نکل کر ابیحہ کے کمرے میں گھس گئی اور نئے کپڑے وارڈروب سے نکال کر باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ بات لے کر دوبارہ سے کمرے میں داخل ہو کر سارا نے اپنے بال ٹاول سے آزاد کیے اور خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھا تو ایک مرتبہ پھر سے شرما گئی۔ اب میں خود کو مکمل سمجھ رہی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ان خوش نصیب لوگوں میں میرا بھی شمار ہوتا ہے جنہیں ان کی محبت اس دنیا میں مل گئی ہو۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا فتح کر لی ہو میں نے۔ شادل، آپ کی محبت ایسے تو نہیں ملی مجھے، میرے اللہ نے بھی تو آخر کار میرے صبر کا پھل دیا ہے مجھے۔ کافی دیر خود کو شیشے میں دیکھتی سارا دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی اور پھر بالوں کو کنگھی کر کے وہ دوبارہ سے شادل کے کمرے کی جانب چل پڑی تاکہ اسے جگا سکے۔ جب دوبارہ سے سارا نے شادل کے کمرے میں قدم رکھا تو اسے وہ ابھی بھی یوں ہی سوتا ہوا دکھائی دیا۔ شادل کو ایسے دیکھ کر سارا کو شرارت سوچی اور وہ اس پر عمل کرتی شادل کے قریب ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر اپنی شہادت کی انگلی پیشانی سے لے کر شادل کے ہونٹوں تک لائی اور پھر ہلکا سا جھکتے ہوئے اس کے گال کو چومنے کے بعد اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ شاہ اب اٹھ جائیں ورنہ لیٹ ہو جائیں گے۔ سارا کے لمس کے علاوہ اس کی آواز سن کر شادل نے فوراً آنکھیں کھول دیں، مگر جیسے ہی اس کی نظر خود کے سامنے بیٹھی سارا پر پڑی ویسے ہی اس نے سارا کو دھکا دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کسی چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ کتنی دفعہ یہ یاد کروانا پڑے گا تمہیں کہ دور رہا کرو مجھ سے، پھر کیوں بے شرموں کی طرح چپکتی رہتی ہو؟ کوئی سیلف رسپیکٹ نام کی چیز ہے بھی تمہارے میں یا نہیں؟ 1 منٹ میرے کپڑے کہاں پر ہیں؟ کیا کیا تم نے رات کو میرے ساتھ بولو۔ شدید غصے سے چلاتے ہوئے شادل نے خود کو بغیر شرٹ کے دیکھا تو تیزی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے زمین پر گری حیرانگی سے خود کو دیکھ رہی سارا کی بازو دبوچتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، اور وہ جو اب تک شادل کی بات اور لہجہ سمجھنے میں ہی مصروف تھی اب کرب سے اسے دیکھنے لگی جو اس پر الزام عائد کرتا جا رہا تھا۔ شادل، یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جبکہ کل رات آپ خود میرے قریب آئے تھے۔ کچھ بھی مت بکو، میں تمہیں دیکھنا گوارا نہ کروں اور یہ سب کرنا تو ناممکن سا عمل ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس قسم کی گھٹیا اور نیچ حرکتیں کر کے کیا ثابت کر لو گی؟ تم یوں میرے کپڑے اتار کر میرے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ثابت کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا ہے؟ ہاں، آخر سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ اتنا ہی بے وقوف ہوں میں جو اس بات کا یقین کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گلے کا ہار بنا لوں گا؟ چھی، نفرت آ رہی ہے مجھے تمہاری اس گھٹیا سوچ پر۔ تم جیسی گھٹیا عورتوں کو مردوں سے صرف یہی سب چاہیے ہوتا ہے، اسی کے لیے میرے پیچھے پڑی ہو نا تم۔ مگر ایک بات کان کھول کر سن لو اور سمجھ لو، مجھ سے تم ایسا کچھ بھی نہیں کروا سکتی، نہ ہی تمہیں کچھ ملے گا۔ شادل بغیر رکے مسلسل اپنی تلخ باتوں سے سارا کی روح کو فنا کیے جا رہا تھا، اور وہ جو اب تک صرف اپنے دل اور سینے اور اس میں موجود سچے کھرے جذبوں کا قتل ہوتے ہوئے برداشت کر رہی تھی، اب اچانک مزید یہی اذیت کو نہ سہتے ہوئے زور سے چیخ پڑی۔ بس کر دیں شاہ، بس کر دیں۔ بہت بول لیا آپ نے اور بہت سہ لیا میں نے، اس سے زیادہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ آپ کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح آپ اپنے لفظوں کے وار سے مجھے لہو لہان کر رہے ہیں۔ میرے کردار پر شک ہے نا آپ کو؟ تو اللہ گواہ ہے جو میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی کی جانب ایک آنکھ بھر کے بھی دیکھا ہو، کبھی کسی کو اس قابل جانا ہی نہیں میں نے، کیونکہ مجھے آپ کی تلاش تھی ہمیشہ سے۔ ٹوٹ کر چاہا ہے میں نے آپ کو پہلے دن سے، پہلی نظر میں ہی سیدھا دل میں اترے تھے آپ میرے۔ آپ کو دیکھ کر ہی مجھے لگا کہ بس یہیں پہ میری تلاش ختم ہوئی ہے، لیکن آپ نے مجھ پر الزام لگاتے ہوئے ایک بار بھی نہ سوچا۔ جو منہ میں آتا جا رہا ہے وہی کہتے جا رہے ہیں آپ۔ کس
وقت آپ کو ایسا لگا کہ میں بد کردار ہوں، کسی کے ساتھ دیکھا آپ نے مجھے جو مجھے آوارہ ٹھہرا دیا۔ آج میں آپ میں انسان کو پرکھنے کی حس ہی نہیں ہے شاہ، یہی چاہتے ہیں نا آپ کہ الگ ہو جاؤں آپ سے، تو ٹھیک ہے اپنا بندوبست کر لوں گی میں، لیکن جب تک کوئی وسیلہ نہیں بنتا تب تک یہاں رہنا مجبوری ہے میری، لیکن وعدہ کرتی ہوں میں خود سے کہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، رہوں گی اسی چھت کے نیچے لیکن اجنبیوں کی طرح۔ مسلسل آنسوؤں کے ساتھ بولتے ہوئے سارا شادل سے کہتی ہچکیاں لیتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، مگر شادل وہیں کھڑا کچھ دیر سارا کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ ڈرامے کروا لو جتنے مرضی، لڑکیوں سے رونے کا تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے انہیں۔ سارا کے ساتھ اپنے اختیار کیے رویے پر گلٹ سے باہر نکلنے کے لیے شادل خود سے ہی بڑبڑاتے ایک نظر کمرے کی دیوار پر لگے کلاک پر ڈالتا تیزی سے باتھ روم کی جانب چل پڑا۔ شادل کے کمرے سے باہر آتے ہی سارا اندھا دھند اپنے منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے چھت کی طرف دوڑ پڑی اور وہاں جا کر زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ شاہ میرے ساتھ ایسے؟ کیوں نہیں نظر آ رہی آپ کو میری نظروں میں اپنے لیے محبت؟ آخر کیا قصور ہے میرا جس کی آپ مجھے سزا دے رہے ہیں؟ کاش آپ کو میری محبت دکھائی دے، جان جائیں آپ کہ کتنا چاہتی ہوں آپ کو۔ کوئی غلطی نہیں ہے میری تو سزا کی حقدار میں کیسے ہوئی شاہ؟ تھک گئی ہوں میں اور ہمت نہیں ہے مجھ میں، ٹوٹ گئی ہوں مکمل ٹوٹ، اور یہ بے وجہ نفرت اس ابیہا کی ہی بدولت آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، نہ جس کی وجہ سے آپ کو ہر لڑکی بے وفا لگتی ہے۔ ابیہا تمہارا تو پتہ لگانا ہی پڑے گا کہ آخر کیا کیا ہے تم نے جو شادل ایسے ہو گئے ہیں۔ کافی دیر تک رونے کے بعد سارا ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آنسو کو انگلی کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور نیچے کی جانب سیڑھیاں اترنے لگی۔ صبح کی پہلی کرن چہرے پر پڑتے ہی ابیہا کی آنکھ کھل گئی تو اس نے خود کو فرمان کی بازوؤں میں پایا اور وہ ابھی تک ابیہا کو مضبوطی سے اپنے سینے سے چپکائے ہوئے تھا۔ فرمان کی بے پناہ محبت دیکھتے ہوئے ابیہا کو خود پر رشک ہونے لگا۔ کچھ دیر تک تو وہ فرمان کو محبت بھری نظروں سے ہی دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے فرمان سے الگ ہو کر بیڈ سے اٹھنے لگی جب فرمان نے جو ابیہا کے اپنے کمر سے فرمان کی بازو ہٹانے سے ہی اٹھ گیا تھا، ابیہا کو بازو سے کھینچ کر دوبارہ خود پر گرا لیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ فرمان کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ فرمان کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے ابیہا بہت دھیرے سے بولی تو فرمان اپنا سر اٹھائی سے معصومیت سے دیکھنے لگا۔ بیہو یار مت جاؤ، کیوں سونے نہیں دے رہی تم مجھے؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ مجھے تمہاری قربت میں ہی سکون کی نیند آتی ہے، پھر بھی ظلم کر رہی ہو مجھ پر۔ بولنے کے ساتھ ہی فرمان نے دوبارہ سے ابیہا کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے اس کے کاندھے کو چومنا شروع کر دیا۔ فرمان نہیں کرے نہ چھوڑیں، ویسے بھی آپ سو نہیں رہے تو مجھے بھی تیار ہو کر گھر کے کام کرنے دیں، بہت کام ہے مجھے فرمان، اور آپ خود بھی اٹھ کر فریش ہو جائیں، میں تب تک ناشتہ بناتی ہوں۔ ابیہا اپنی کمر سے فرمان کی بازوؤں کو ہٹانے کی سعی میں مصروف تھے جبکہ فرمان اسے مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی بیہو یار، گھر کے کام کرنے کے لیے ملازم ہیں تو تم صرف اپنے شوہر کو خوش رکھو، اس کی بات مانو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ ابھی بھی فرمان ابیہا کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا لیکن ابیہا بھی اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔ فرمان کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ضد کر رہے ہیں آپ؟ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے اور اس گھر کے کام کرنا، اور مجھے کرنے سے آپ منع نہیں کر سکتے، اس لیے چھوڑ دیں مجھے اور چپ چاپ اٹھ کر تیار ہو جائیں۔ فرمان کی پکڑ مزید مضبوط ہوتے دیکھ کافی دیر سے اپنی کوشش میں مصروف ابیہا نے اس مرتبہ ہلکے سے اپنے ناخن فرمان کے ہاتھ میں چبو دیے تو اس کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی، جس کا فائدہ اٹھا کر ابیہا تیزی سے اٹھنے لگی جب اچانک فرمان نے اسے شرٹ کے کالر سے پکڑ کر دوبارہ خود پر گرا لیا۔ ایسے کیسے جا رہی ہو؟ اپنی غلطی کی سزا تو لیتی جاؤ۔ فرمان نے ابیہا کو دھمکی دیتے ہوئے اس کے سینے سے شرٹ کا ایک بٹن کھولتے ہوئے وہاں اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے اور کافی دیر تک اس کے دل کے مقام کو چومتا رہا جب ابیہا نے ہی احتجاج کیا، ورنہ اس کا تو مانو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا ابیہا کو چھوڑنے کا۔ فرمان سچ میں بہت ضدی ہیں آپ، لیکن اب اگر آپ نے مجھے نہ جانے دیا تو میں نے کبھی آپ کے لیے ناشتہ نہیں بنانا، پھر ترسیں گے آپ، اس لیے سوچ لیں۔ ابیہا کی معصوم سی دھمکی پر فرمان کو ہنسی تو بہت آئی مگر وہ کنٹرول کرتا رہا اور ابیہا کی پیشانی چوم کر اسے چھوڑ دیا، جبکہ فرمان کی بازو اپنے کمر سے ہٹتے ہی ابیہا تیزی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وارڈروب کی جانب چل پڑی جب فرمان کی آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔
بیہو یار میری شرٹ پہلے واپس کرو پھر جاؤ کہیں۔ فرمان بول تو سنجیدگی سے رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں واضح شرارت ابیہا صاف دیکھ سکتی تھی۔ فرمان آپ اف شرم کے مارے ابیہا سے بولا ہی نہیں گیا کیونکہ وہ پہلے ہی صرف فرمان کی شرٹ جو کہ اس کے گھٹنوں سے کچھ اوپر تھی اس میں موجود شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تبھی بس جلدی سے اپنے کپڑے لیے وہ باتھ روم میں گھس گئی جبکہ دروازہ بند کرتے ہوئے فرمان کے کمرے میں گونجنے والا قہقہا اسے صاف سنائی دیا۔ ابیہا جب باتھ روم سے نکلی تو اسے فرمان بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا خود کو ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا نظر آیا۔ کچھ تو اس کی نظروں میں ایسا تھا جس سے گھبراتے ہوئے ابیہا تیزی سے بغیر ایک بھی نظر اس پر ڈالے کمرے سے باہر نکل کر کچن میں گھس گئی، جبکہ فرمان اسے جاتا دیکھ خود بھی تیزی سے اٹھ کر کپڑے وارڈروب سے نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ ابھی ابیہا نے آٹا ہی گوندا تھا کیونکہ آج اس کا ارادہ آلو کے پراٹھے بنانے کا تھا۔ جب فرمان فریش ہو کر کمرے سے نکلتا ابیہا کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ فرمان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اچانک فرمان پر نظر پڑتے ہی ابیہا نے تیزی سے کہا اور پھر خود ہی خاموش ہو کے خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ بیہو تم جانتی ہو کہ ایک پل بھی تمہیں دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، اسی لیے یہاں بھی آ گیا، اور ویسے بھی یار بہت بھوک لگی ہے مجھے، اب رات کو محنت مشقت جو بہت کروائی ہے تم نے۔ آنکھوں میں ڈھیروں شرارت لیے فرمان معصومیت بھرے انداز میں ابیہا کے قریب آتے ہوئے بولا، جبکہ ابیہا اس کی اس ایک بات پر حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی جس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کروایا سب کچھ؟ اور نہیں تو کیا، کیوں ہو تم اتنی پیاری بتاؤ، اب میں معصوم کیا کروں جس سے ٹوٹ کر پیار آتا ہے تم پر؟ فرمان کے بولنے پر ابیہا جو حیران کھڑی تھی ہنسنے لگی اور ابیہا کو ہنستے دیکھ فرمان نے بھی قہقہا لگا دیا۔ بیہو یار کچھ کھانے کو دے دو نا، بہت بھوک لگی ہے۔ فرمان پلیز کچھ دیر ویٹ کر لیں، میں بنا تو رہی ہوں نا ناشتہ۔ ابیہا فرمان کو جواب دیتے تیزی سے ہاتھ چلاتی پیڑے بنانے لگی۔ یار ابھی تو کافی دیر ہے، کچھ اور دے دو نا کھانے کو۔ فرمان نے ایک مرتبہ دوبارہ بولنے پر ابیہا نے اسے بسکٹس لا کر دے دیے اور بسکٹس کو دیکھ کر فرمان کو شرارت سوجی۔ بیہو یہ دیکھو نا، یہ بسکٹ کہہ رہا ہے کہ آدھا تم کھاؤ آدھا میں۔ آنکھوں میں ڈھیروں شوقی لیے فرمان ابیہا کے قریب ہوتے ہوئے بولا، اچھا جی چلیں صحیح ہے، آدھا کھا لیتی ہوں میں۔ مصروف سے انداز میں ابیہا نے لاپرواہی کے ساتھ کہا جب اچانک فرمان نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ایسے کھاؤ۔ آدھا بسکٹ اپنے منہ میں ڈال کر آدھا باہر رکھتے ہوئے فرمان نے ابیہا کو کھانے کا اشارہ کیا۔ فرمان نہیں پلیز۔ ابیہا کے انکار پر فرمان نے مزید اس کے کمر پر اپنے بازو کستے ہوئے اسے آنکھیں دکھائی تو ابیہا نے چہرہ اونچا کرتے ہوئے تھوڑا سا بسکٹ توڑ لیا اور فوراً چہرہ واپس جھکا لیا۔ یار بیہو بالکل چڑیا کی طرح کھاتی ہو تم، اب یہ کون کھائے گا بولو؟ فرمان آپ خود ہی باقی کھا لیں پلیز۔ یوں ہی نظریں جھکائے ابیہا نے فرمان کی بازو اپنے کمر سے ہٹاتے ہوئے اسے کہا تو فرمان نے اسے دوبارہ اپنے قریب کرتے دوبارہ کھانے کا اشارہ کیا تو ابیہا بے چارگی سے اسے دیکھتی کھانے لگی جب اچانک بسکٹ کھانے کے چکر میں اس کے ہونٹ فرمان کے ہونٹوں کے ساتھ ٹکرا گئے، اور فرمان کا ارادہ تھا ہی یہی سب کرنے کا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بسکٹ اب اس قدر کم رہ گیا ہے کہ ہونٹوں کا ٹکراؤ تو ہونا لازمی تھا۔ فرمان کے گھنٹوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے ابیہا دور ہونے لگی جب تیزی سے فرمان نے ابیہا کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ کچھ دیر تک یہی عمل دہرانے کے بعد جب اسے ابیہا کو آزاد کیا تو ابیہا گہری گہری سانسیں لیتی اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا تھا فرمان؟ یہ تھا ہاں، یہ تھی میری انرجی ڈرنک جو مجھے روز چاہیے ہوتی ہے۔ فرمان نے بولنے کے بعد آخر میں اپنی ایک آنکھ دبائی تو ابیہا شرم سے سوکھ پڑنے لگی۔ فرمان اب سچ میں بہت زیادہ نوٹی ہوتے جا رہے ہیں۔ خود کو نارمل کرتے ابیہا اپنا رخ موڑ لیا تو فرمان ہنسنے لگا۔ ہاں ویسے یہ تو ہے، تمہاری صحبت میں بہت چینج ہو گیا ہوں میں، ورنہ یار تمہیں کیا معلوم کتنا غصیلا تھا میں، ظالم خودغرض بہت سڑیل قسم کا انسان۔ ہلکے پھلکے سے انداز میں ابیہا کو دیکھتے فرمان نے اسے اپنے مزاج سے آگاہ کیا۔ اچھا دی کتنے ظالم تھے آپ ذرا بتائیں تو؟ بہت زیادہ بیہو، شاید فیوچر میں تم کبھی میرا غصہ کسی پر اترتا دیکھ لو، لیکن ابھی کے لیے تم یہ سمجھ لو کہ میں کبھی ہنستا بھی نہیں ہوں گا۔ کام کے دوران ابیہا نے سوال کیا تو فرمان چلتے ہوئے اس کی پشت کی جانب آیا اور ایک بازو اس کے پیٹ پر رکھنے کے بعد دوسرے ہاتھ کو اس کے کاندھے سے گزارتے ہوئے دوسرے کاندھوں تک لانے کے بعد گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ لیکن اب تو کبھی بھی آپ کو سیریس بھی نہیں دیکھا، ہر وقت اسمائل آپ کے فیس پر چپکی رہتی ہے۔ فرمان کی قربت میں خود
ہی سمٹتے ہوئے ابیہا نے اس کا دھیان بٹانا شروع کیا۔ یار اب جس کی زندگی میں تم ہوگی پھر بھلا وہ اداس کیسے ہو سکتا ہے؟ بولنے کے بعد ایک بار پھر سے فرمان نے اس کے کاندھوں کو چوما تو ابیہا ہنسنے لگی۔ وجہ یہ تھی کہ اسے اپنے پیٹ پر فرمان کے ہاتھ سے گدگدی ہو رہی تھی، لیکن وہ فوراً ہی اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر فرمان کو خبر ہو گئی کہ ابیہا کو گدگدی ہو رہی ہے تو وہ مزید اسے تنگ کرے گا۔ یار بیہو، میں تو بھول ہی گیا کہ آج مجھے جلدی جانا تھا کام پر۔ اچانک ابیہا سے الگ ہوتے ہوئے اس کے سامنے آنے کے بعد فرمان نے اسے بتایا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فرمان یہ تو بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کافی دنوں سے اپنے دل میں اٹھ رہا سوال آج ابیہا نے فرمان سے پوچھ ہی لیا، جس پر اچانک فرمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن وہ خود کو فوراً کمپوز کر چکا تھا۔ بیہو یار، تمہارا یہ شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اچھا تو پھر لوگ آپ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ فرمان کا جواب ملتے ہی ابیہا نے فوراً اگلا سوال کیا۔ وہ یار اصل میں بہت سخت مزاج ہوں نا، اس لیے۔ فرمان کے لہجے میں خود اعتمادی اس قدر تھی کہ ابیہا خاموش ہو گئی۔ فرمان، ایک اور بات پوچھوں آپ سے؟ انکل آنٹی کب کیسے؟ سوری بٹ کیا ہوا تھا انہیں؟ کچھ شرمندہ ہوتے ابیہا نے تیسرا سوال کیا، جس پر فرمان کے چہرے پر ایک کرب سا چھا گیا۔ بیہو، میں بہت چھوٹا تھا جب میرے باپ ہمیں غربت کی وجہ سے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ اس سے ہماری ذمہ داری نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ تب میری ماں نے مجھے لوگوں کے گھر کے کام کر کے پالا۔ بہت غریب تھے ہم بیہو، بہت زیادہ، لیکن پھر بھی گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن جب میں 11 سال کا ہوا تب اچانک میری ماں کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ میرے پاس ان کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے اور ان کا بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بے بسی کیا ہوتی ہے اس دن علم ہوا تھا مجھے، جب اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اتنا بول کر فرمان نے اپنا سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں نمی ابیہا نے دیکھ لی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری فرمان، میں آپ کو افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بے اختیاری سے فرمان کے سینے سے لگتے ہوئے ابیہا نے اسے معذرت کی۔ تبھی فرمان بھی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مزید ابیہا کو اپنے قریب کیا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں بیہو، تو پلیز گلٹ فیل مت کرو۔ اس دن جانا میں نے کہ دنیا میں سب سے ضروری صرف پیسہ ہے، پیسہ۔ وہی کمانا تھا مجھے، اتنا زیادہ کہ اپنی ہر ضرورت پوری کر سکوں، جس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے وہ کر سکتا تھا۔ اچھا بیہو، ابھی مجھے دیر ہوگی، چلتا ہوں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اچانک بولتے بولتے فرمان کو احساس ہوا کہ وہ تو حقیقت بتانے والا ہے۔ ابیہا کو تبھی اس نے تیزی سے خود سے الگ کرتے ہوئے بات پلٹ دی۔ فرمان، خالی پیٹ تو مت جائیں پلیز، آپ کو اتنی بھوک لگی ہے؟ 2 منٹ رکیں، بس ابھی پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ ابیہا تیزی سے ہاتھ چلاتی فرمان سے کہنے لگی، رہنے دو بیہو، پیٹ بھر گیا ہے میرا۔ کیا؟ کیسے؟ صرف آدھے بسکٹ سے ہی پیٹ بھر گیا آپ کا؟ ابیہا حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ ارے میرے معصوم بیہو، بسکٹ سے نہیں، آپ کی وہ ٹیسٹی سی کس سے پیٹ بھرا ہے میرا؟ ہلکا سا جھکتے ہوئے ابیہا کے گال چوم کر فرمان اس سے الگ ہوا اور پھر اسے زور سے خود میں بھینچ کر ابیہا کے سر پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے کچن سے باہر نکل گیا اور ابیہا مسکرا کر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ شادل اپنے آفس میں بیٹھا بی جان کے متعلق سوچ رہا تھا، جن سے وہ زندگی کی ہر بات شیئر کیا کرتا تھا۔ آج صبح کے واقعے کے بعد وہ بہت ڈسٹرب تھا، دماغ بالکل معاف ہوا پڑا تھا۔ اسے اس وقت اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی ضرورت تھی، اسی لیے اسے بی جان کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روزانہ پولیس اسٹیشن آنے سے پہلے بی جان کی قبر پر جا کے کچھ دیر باتیں کرتا اور فاتحہ پڑھتا، یہ روٹین تھی۔ مگر آج ایک تو خراب موڈ، دوسرا جلدی کے چکر میں وہ سیدھا پولیس اسٹیشن چلا آیا۔ مگر اب اسے بی جان کی یاد شدت سے آنے لگی اور وہ ان سے ملنے اور باتیں کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے آفس سے نکلتا گاڑی میں بیٹھ کر قبرستان کی جانب بڑھنے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا جب اچانک فرمان کا انتظار کرتے کرتے ابیہا کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں اسے بی جان دکھائی دی۔ وہ ابیہا سے شکوہ شکایت کر رہی تھی، جس پر اس کی آنکھیں نم ہوتی جائیں کہ اچانک ہڑبڑا کر وہ نیند سے جاگ گئی تو شدت سے اسے بی جان کی یاد آئی، جن کا آخری دفعہ چہرہ دیکھنا بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ بی جان ناراض ہے مجھ سے، مجھے معاف کر دیں بی جان، میں آپ کو بھولی نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی بھول سکتی ہوں، کیوں نہ آج میں بی جان کی قبر پر چلے جاؤں۔ تب نہ صحیح، لیکن اب تو ان سے اپنا درد بانٹ سکتی ہوں میں، اور کھل کر رو بھی سکتی ہوں۔ ہاں میں ابھی جاؤں گی وہاں، لیکن پہلے فرمان سے اجازت لے لیتی ہوں، مگر وہ تو آج کافی بیزی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو واپس آ جاؤں گی، فرمان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوگا۔
خود سے بڑبڑاتے ہوئے ابیہا نے ایک حتمی فیصلہ کیا اور بیڈ سے اٹھ کر وارڈروب کی جانب چل پڑی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ مکمل تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی اور ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ قبرستان کا وہ ڈرائیور کو بتا چکی تھی، کیونکہ بی جان کی یہ خواہش تھی کہ انہیں ان کے شوہر کے ساتھ ہی دفن کیا جائے، اس لیے ابیہا کو اس قبرستان کا علم تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ابیہا سیدھی بی جان کی قبر کی طرف گئی، جبکہ ان کی قبر کو دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے معاف کر دیں بی جان، پلیز معاف کر دیں، میرا دکھ ہی آپ کو مجھ سے دور کر گیا، میں ہی وجہ بنی ہوں آپ کی موت کی، اور دیکھیے تو صحیح کہ کتنی بد نصیب ہوں میں، جسے آخری مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ بہت تکلیف سہی ہے میں نے بی جان، آپ کی بہت یاد آتی ہے، آخر قصور کیا تھا میرا جس کی سزا مجھے آپ سے دوری کی صورت میں ملی۔ مسلسل آنسوؤں کے درمیان کافی دیر تک بی جان سے باتیں کرنے کے بعد ابیہا فاتحہ پڑھنے لگی، جب اچانک قبرستان میں داخل ہو رہے شادل کی نظر اس پر پڑی۔ یہ کون ہے بی جان کی قبر کے پاس؟ شادل ابیہا کی پشت کو دیکھتے ہوئے حیرانگی کے ساتھ اس کی سمت آنے لگا اور جا کر ابیہا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تبھی ابیہا فاتحہ مکمل کر کے دعا مانگنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی کہ اچانک رخ موڑتے ہی اس کا ٹکراؤ شادل کے ساتھ ہوا۔ شادل! صدمے کی زیادتی سے ابیہا کے منہ سے بہت مشکل کے ساتھ شادل کا نام ادا ہوا، مگر وہ فوراً خود کو کمپوز کر چکی تھی، اسی لیے غصے سے پیشانی پر بل ڈالے وہ شادل کو نظر انداز کرتی گیٹ کی جانب چل پڑی، جب اچانک کچھ شاکڈ سا کھڑا شادل بھی واپس ہوش میں آتا ابیہا کے پیچھے چل پڑا۔ ابیہا تم یہاں، ابیہا رکو، ابیہا بات تو سنو یار۔ ابیہا کو پکارتے ہوئے شادل نے تیزی سے قدم اٹھاتے ابیہا کا ہاتھ پیچھے سے پکڑ لیا اور اسے مزید چلنے سے روکا۔ چھوڑو ہاتھ میرا، چھوڑو ابھی کے ابھی۔ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ابیہا غصے سے چیخ پڑی، جس کا اثر لیے بغیر شادل نے کھینچ کر زبردستی ابیہا کو گلے لگا لیا۔ سوری ابیہا، مجھے معاف کر دو، بہت برا کیا میں نے تمہارے ساتھ، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، تمہیں خود سے دور کر کے ایک پل بھی سکون سے نہیں رہا ہوں میں، پلیز ابیہا معاف کر دو مجھے، بھول جاؤ سب کچھ، ہم دونوں دوبارہ سے ایک نئی زندگی شروع کریں گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت پیار دوں گا تمہیں، بس چلو میرے ساتھ۔ شادل مضبوطی سے ابیہا کو اپنے ساتھ لگائے نان سٹاپ بولے جا رہا تھا، جب ابیہا غصے سے اسے الگ ہوتے اسے دھکا دیا، جس سے شادل گرتے گرتے خود کو سنبھال کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ نہیں چاہیے تمہاری معافی، مجھے تمہاری اس سوری سے سب سے پہلے جیسا نہیں ہو جائے گا انسپکٹر شادل، اس دن تو تم نے میری لاکھ منتوں سماجتوں کے بعد بھی مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے رات کے وقت نکال دیا، پھر چاہے میرے ساتھ جو بھی ہوتا اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا، کیونکہ تمہارے سینے میں تو پتھر جو پیوست ہے، پیار محبت کی باتیں جچتی نہیں تم پر، تو دعوے بھی مت کرو، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اکیلا چھوڑ دو مجھے، دوبارہ غلطی سے بھی اپنی شکل مت دکھانا۔ ابیہا بولنے کے ساتھ ہی واپسی کے لیے مڑی تو شادل نے لپک کر دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابیہا پلیز مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر دوبارہ سے تنہا مت کرو مجھے یار، کوشش تو کرو مجھے معاف کرنے کی اور وہ سب بھولنے کی، بس ایک بار مجھے قبول کر لو، آئی پرومس سب ٹھیک کر دوں گا میں۔ شادل نے ایک بار پھر سے ابیہا کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر ابیہا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور 2 قدم اس سے دور ہوئی۔ کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ شادی شدہ ہوں میں اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت مطمئن زندگی گزار رہی ہوں، کیا تم نے شادی کر لی؟ ابیہا کی حقیقت بتانے پر شادل کو شدید قسم کا دھچکا لگا۔ ہاں کر لی میں نے شادی، ایک ایسے انسان سے جسے میرے کردار پر رتی برابر بھی شک نہیں تھا، جو مجھ سے جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں، تو پلیز بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہے میں نے، تو دوبارہ میرے زخموں کو حرام مت کرو تم، اور چلے جاؤ میری زندگی سے، دوبارہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، بھول جاؤ اس ملاقات کو، احسان ہوگا تمہارا مجھ پر۔ شادل کی آنکھوں میں اپنی نظریں گاڑے ایک ہی سانس میں بول کر ابیہا واپسی کے لیے مڑی، جبکہ شادل صدمے سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ گھر کے راستے میں ابیہا کی سوچوں کا مرکز شادل کی ذات ہی رہی، مگر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے پوسٹ میں پہلے سے فرمان کی گاڑی دکھائی دی، تو فوراً ہی اس کا مکمل دھیان فرمان کی جانب ہو گیا۔ گاڑی سے نکل کر ابیہا تیزی سے گھر میں داخل ہوئی، جب اگلے ہی پل اسے بازو سے کھینچ کر فرمان نے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو موجود تھے۔ بیہو جانے سے پہلے ایک بار بتا تو دیتی، مجھے ٹینشن ہو رہی تھی یار، شاید یہ سانسیں ہی رک جاتی میری، مجھے لگا کہ تم مجھے چھوڑ کر۔ فرمان سے بات مکمل نہ کی گئی، لیکن ابیہا بخوبی سمجھ گئی تھی۔ فرمان آپ کو ایسا کیوں لگا؟ میری تو پوری دنیا آپ ہی ہیں، تو آپ سے دور بھلا کیسے رہ سکتی ہوں میں، اور جا بھی کہاں سکتی ہوں، جب میرا ٹھکانہ ہی یہی ہے آپ کے پاس۔
آپ کو چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتی کبھی۔ فرمان پلیز بھروسہ کریں میرا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے فرمان کا چہرہ تھامے ابیہ ایک جذب کے عالم میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگی اور فرمان بھی پرسکون ہوتے ہلکا سا مسکرا پڑا۔ جانتا ہوں میں بیہو کہ تم صرف میری ہو۔ اچھا یہ بتا دو کہ تم گئی کہاں تھی؟ جہاں بھی جانا تھا مجھے بولا ہوتا، میں لے چلتا۔ بی جان کی قبر پر گئی تھی فرمان، بہت یاد آ رہی تھی ان کی۔ آپ کو اس لیے نہیں کہا کہ آپ بہت مصروف تھے تو میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوری آپ کو اتنی ٹینشن دی۔ کوئی بات نہیں بیہو، ریلیکس۔ آئندہ بس ایک مرتبہ بتا دینا۔ ویسے یہ تم میں سے جینٹس پرفیوم کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمان کے اس سوال پر ابیہ کی تو مانو جیسے سانس ہی رک گئی ہو۔ وہ نظریں چراتے زمین کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ فرمان، ہو سکتا ہے آج تم نے غلطی سے میری پرفیوم لگا لی ہے، لیکن بیہو میرے پاس تو ایسی کوئی سستی پرفیوم ہی نہیں ہے۔ تو پھر؟ ابیہ کو ہلکلاتے دیکھ فرمان خود سے ہی بولنے لگا۔ ہاں وہ فرمان، راستے میں مجھے میری دوست آمنہ مل گئی تھی، تو وہ ایسے پرفیومز لگاتی ہے اور وہ مجھ سے گلے ملی تھی، تبھی مجھ میں ایسی پرفیوم کی اسمیل آنے لگ گئی ہوگی۔ زبان کی مدد سے ابیہ اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے ابیہ نے ایک ہی سانس میں بول کر فرمان کو جواب دیا، جبکہ اسے اس طرح دیکھتے فرمان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ یار بیہو سانس تو لے، چلو تم بیٹھو، تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ ابیہ کا ہاتھ تامے صوفے کے پاس لا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے فرمان کچن کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ ابیہ ایک بار پھر سے شادل کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے شادل پر بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ زیادہ پریشان بھی حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ نہ جانے اب شادل کا اگلا قدم کیا ہوگا، کہیں وہ میرے اور فرمان۔ بیہو یہ لو پانی اور ریلیکس ہو جاؤ۔ ابیہ گہری سوچ میں مبتلا تھی جو اسے فرمان کی آواز بھی سنائی نہ دی، اور وہ یوں ہی ایک سمت دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھی رہی تو فرمان نے حیرانگی سے پانی کی گلاس کو ٹیبل پر رکھا اور ابیہ کے کاندھے کو ہاتھ سے ہلایا۔ کیا ہوا بیہو، یار کن سوچوں میں گم ہو؟ ہاں نہیں وہ مجھے بی جان کی بہت یاد آ رہی ہے، تو بس اس لیے۔ ابیہ آنکھیں پھیلائے فرمان کو دیکھتی جھوٹ بولتی نظریں جھکا گئی تو فرمان نے اسے خود میں بیچ لیا۔ سوری یار تم اتنی سیڈ ہو۔ اچھا چلو میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ جس سے تمہارا موڈ فریش ہو جائے۔ تو کیا کروں؟ ہاں میں تمہارے سر کی مساج کرتا ہوں، تم دیکھنا بیہو 2 منٹ میں تمہاری ساری ٹینشن سیڈنس دور ہو جائے گی۔ رہنے دے فرمان، خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی میں۔ ابیہ نے صرف انکار کر دیا، لیکن فرمان بھی اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں، تم بس جلدی سے نیچے بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ یار تم کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے شوہر کی جگہ اپنی دادی سمجھ لو، جو کمال کی مساج کرتی ہیں۔ مسکرا کر بولنے کے ساتھ ہی فرمان ابیہ کا ہاتھ تھامے اسے کھڑا کرنے کے بعد خود اپنے کمرے میں گھس گیا اور ہاتھ میں تیل کی بوتل اٹھائے واپس ابیہ کے پاس آ کر اسے زمین پر بٹھا کر اس کے بال کیچر سے آزاد کروا کے سر کی مساج کرنے لگا۔ فرمان کے لمس پر ابیہ بھی آنکھیں موندے پرسکون محسوس کرنے لگی۔ بیہو کیسا لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ آہستہ سے ابیہ کے کان کے قریب فرمان نے سرگوشی کی تو ابیہ مسکرانے لگی۔ جی بہت مزہ آ رہا ہے، ایک سکون سا مل رہا ہے مجھے۔ ایسی مساج میری بھی جان کرتی تھی انہوں نے بہت محنت سے دیکھ بھال کر کے میرے بال لمبے اور مضبوط بنائے ہیں، انہیں بہت شوق تھا میرے لمبے بالوں کا۔ ابیہ بولتے بولتے ایک مرتبہ پھر سے افسردہ ہونے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ تم کہ بی جان سے زیادہ بہتر مساج کر رہا ہوں یا نہیں؟ فرمان نے ابیہ کا دھیان بانٹنے کے چکر میں اسے تیزی سے سوال کر دیا۔ جی وہ فرمان، بی جان بہت سلولی مساج کرتی تھی تو اس لیے مزہ نہیں آتا تھا، بٹ آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، جادو۔ سچ میں بیہو؟ سچی میں۔ فرمان کی تصدیق کرنے پر ابیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ بیہو میں کیا سوچ رہا تھا کہ شام کا کھانا میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں۔ یوں ہی ابیہ کے سر میں انگلیاں چلاتے فرمان نے اسے اپنے شام کا پلان بتایا، لیکن ابیہ فوراً اپنی بند آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل نہیں فرمان، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوکنگ کرنے کی۔ مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کو کوکنگ کرنی نہیں آتی تو شوق کیوں ہے آپ کو اتنا؟ ہاں یار مجھے شوق ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کچھ بناؤں اور اتنا ٹیسٹی ہو کہ تم خوش ہو کے مجھے انعام دو۔ شوق نظروں سے ابیہ کو دیکھتے ہوئے فرمان نے بولا۔ اللہ فرمان آپ بھی نا، چلے اٹھیں، آج میں آپ کو کھانا بنانا سکھاؤں گی، تب آپ کچھ بنا لینا۔ مسکرا کر ابیہ بولی تو فرمان جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں یار یہ صحیح کہا تم نے، ویسے یہ بات میں نے کیوں نہیں سوچی۔ خیر چھوڑو، چلو میرے ساتھ ابھی اور سکھاؤ مجھے۔
ابیہا کا ہاتھ تھام کر اسے بھی کھڑا کرتے ہوئے فرمان اسے کچن کی جانب لے جانے لگا، جبکہ ابیہا مسکرا کر اپنے بالوں کو کیچر لگانے لگی۔ آج معمول کے برخلاف شادل شام کے 5 بجے ہی گھر واپس لوٹ آیا۔ اس کا چہرہ مکمل مرجھایا ہوا تھا، جیسے کوئی بہت انمول چیز اسے چھین لی گئی ہو۔ ایک عجیب قسم کی وحشت چھائی ہوئی تھی اس کے چہرے پر۔ سارا جو رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھی، اچانک شادل کی گاڑی کی آواز سن کر کچن سے باہر لاؤنج میں چلی گئی، اور پھر جیسے ہی اس نے سنجیدگی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے شادل کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ شادل کے چہرے کو صرف ایک ہی نظر دیکھتے اس کے دل کا حال جان چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ایسا ہوا ہے جو شادل کو اذیت دینے کا باعث بنا تھا۔ شادل کی اس طرح کی حالت سارا کا تمام غصہ، تمام ناراضگی ایک ہی پل میں ختم کر چکی تھی۔ وہ جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ شادل سے الگ ہو جائے گی اور خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ شادل کے سامنے نہیں آئے گی، اسے وہ سب کچھ ناممکن سا عمل لگ رہا تھا، کیونکہ انسان کا اپنے دل پر اختیار نہیں ہوتا۔ یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہوتا جو نفع یا نقصان دیکھ کر کیا جائے۔ اس میں تو انسان خود کو مکمل برباد کر کے بھی اپنی محبت کو پانے کی جدوجہد میں مصروف ہی رہتا ہے۔ اگر محبت سوچ سمجھ کر کی جائے تو کوئی اس اذیت کو کبھی نہ چنتا، کیونکہ اپنی محبت نہ ملنے کا درد برداشت کرنے کا حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ شادل کے کمرے میں جاتے ہی سارا بھی کچھ دیر تک خود کو پرسکون کرتی دوبارہ سے کچن میں گھس گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرتے ہوئے شادل صوفے پر گر سا گیا اور اپنے سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ کتنا گھٹیا انسان ہوں میں جو اپنی محبت پر ہی بھروسہ نہ کیا۔ آخر کیوں ابیہا کو خود سے دور کر دیا میں نے۔ مکمل پاگل ہو گیا تھا جو یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کس حال میں اور کہاں رہے گی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو برباد کیا ہے میں نے۔ ابیہا تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، مگر میں تو پل پل مر رہا ہوں نا۔ اس زندگی میں اب صرف بے سکونی، پریشانی اور اذیت ہی باقی بچی ہے، صرف اذیت۔ غصے سے صوفے پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے شادل نے اپنے سر کو صوفے کی پشت سے لگا کر آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ کون ہے وہ جس سے ابیہا شادی کر لی میری جگہ؟ ابیہا کو مجھ سے چھینا، اتنا دور کیا کہ مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ معلوم تو کرنا ہی پڑے گا آخر کون ہے وہ ابیہا کا مسیحا۔ نہ جانے اب یہ واقعی میں شادل کو ابیہا کے کھو دینے کا پچھتاوا تھا یا صرف جلن جو اسے ابیہا کے شوہر سے ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک انہی سوچوں میں غرق رہنے کے بعد اسے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اپنا موبائل جیب سے نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ وعلیکم السلام عمیر یار، وہ تمہاری ایک ہیلپ چاہیے تھی، کسی کا پتہ لگوانا ہے۔ اس بات سے انجان شادل اپنے دوست عمیر، جو کہ خود بھی ایک انسپکٹر تھا، بات کیے جا رہا تھا کہ سارا جو ایک مرتبہ پھر سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی تھی، دروازے کے قریب کھڑی وہ سب کچھ سن رہی تھی۔ یہ شادل کیوں جاننا چاہتے ہیں ایک بار پھر سے تو وہ ابیہا سے تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اللہ جی، ایسا تو نہ کریں۔ اگر شادل کو میری زندگی میں شامل کیا ہے آپ نے تو انہیں میرا ہی رہنے دیں، ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں۔ میرے اللہ اتنی محبت کی وہ ابیہا سے نفرت کرنے لگ جائیں، بھول جائیں اسے ہمیشہ کے لیے۔ سارا روتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی اور دبے قدموں کے ساتھ واپس کچن کی طرف چل پڑی۔